السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری سارے معاملے میں مدد نصرت فرمائے، رہنمائی فرمائے، میرے لیے آسانی فرمائے، میری کمیوں اور کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور آئندہ اصلاح فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 38 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو بے عیب ہونے کا جو دعویٰ فرمایا تھا کہ یہ کلام صرف اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اب اس آیت میں تو اللہ رب العالمین نے منکرین قرآن کو چیلنج دے دیا کہ تم میرے محبوب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن یعنی کلام اللہ اس پر شک کرتے ہو، تو یعنی اپنی طرف سے یہ جو کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ بنا لیا، گھڑ لیا، لکھوا لیا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین ان منکرین قرآن کو یا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے ان کو چیلنج کیا ہے۔ فرمایا ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ خود گھڑ لیا، یعنی الزام لگاتے ہیں، نبی پر الزام لگاتے ہیں، افترا بازی کرتے ہیں، یہ انہوں نے خود تصنیف کر لیا۔ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، اللہ فرماتے ہیں کہیے ان سے کہ لے آؤ تم ان جیسی ایک صورت، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور جس چیز کو بھی تم اللہ کے سوا پکار سکتے ہو، بلا سکتے ہو، مدد لے سکتے ہو، لو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تم اپنے سب جو مددگار ہیں ان کو بلا لو، اور اس کتاب جیسے تم 10 صورتیں جو ہیں وہ لے آؤ۔ دیکھیں قرآن مجید میں 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیلنج دیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پہ جو چیلنج ہے وہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل لئن اجتمعت الانس والجن، اے جن و انس، یعنی آپ فرما دیجئے ان جن و انس کو سب جمع ہو جاؤ، الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اگر تم کر سکتے ہو تو اس قرآن کی مثل کو لے آؤ، کوئی چیز لے آؤ، لا یاتون بمثلہ، تم نہیں لا سکتے اس کی مانند کوئی چیز، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ تم ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، یعنی تم ایک دوسرے سے ہیلپر بن جاؤ، مددگار بن جاؤ، تم اس جیسی کوئی چیز بنا نہیں سکتے، لا نہیں سکتے، کر نہیں سکتے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر جو چیلنج فرمایا وہ سورہ ہود میں ہے، آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون افترا، تم افترا بازی کرتے ہو، یہ الزام لگاتے ہو میرے نبی پر کس نے گھڑ لیا۔ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، کہ اچھا تم لوگ لے آؤ اس جیسی 10 صورتیں بنا کر، یعنی پہلے نمبر پر چیلنج کیا کہ ساری اس قرآن جیسا تم بنا کے لے آؤ۔ اللہ نے فرمایا تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، بے شک سارے اپنے جو مددگار جن کو تم اپنا پیشوا، معبود، مددگار سمجھتے ہو ان سب کو اکٹھا کر لو۔ اب دوسرے نمبر پہ فرمایا یہ تو تم نہیں کر سکتے، اب ایسا کرو قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، وادعوا من استطعتم، بلا لو اپنے ان کو، من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے بغیر اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم سچے ہو ان سب کو بلا لو، اکٹھے ہو جاؤ، چلو قرآن نہیں بنا سکتے نا، 10 صورتیں بنا لو۔ پھر تیسرے نمبر پر جو فرمایا وہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی کیا بات ہے کہ اللہ نے فرمایا
کہ تم لے آؤ ایک صورت اس جیسی، یعنی پہلے قرآن کا کہا، پھر 10 صورتوں کا کہا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ تم ایک ایسی ہی صورت لے آؤ، اور فرمایا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے جو تمہارے مددگار ہیں نا ان سب کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ اس جیسی اگر تم سچے ہو۔ اور یہاں بھی تو 10 سورت، اور پھر اس کے بعد سورہ یونس میں 38 آیت میں اس میں جو ہے ایک صورت کا اس میں بھی چیلنج ہے، اور اس کے علاوہ پھر سورہ طور آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہہ دیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كُنتُمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، تم اس جیسی ایک بات بھی لے آؤ، یعنی ایک آیت بھی لے آؤ، ایک بات بھی لے آؤ اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو۔ پہلے سارے قرآن کا چیلنج کیا کہ تم اس قرآن کے اللہ کی کلام ہونے پر شک کر رہے ہو کہ نبی نے اپنے طور پہ لکھ لیا، لکھوا لیا، گھڑ لیا، نعوذ باللہ، تو تم بھی سارے مل جاؤ۔ یہ تو چلو ایک طرف ایک نبی ہے نا، ایک اللہ کا بندہ ہے، میرا پیغمبر ہے، تم سب کو اکٹھا کر لو، سارے جہان والوں کو اپنے مددگار سب کو اکٹھا کر لو، اور تم ایک اس جیسی تو ایک کتاب لے آؤ، اس جیسی کتاب لے آؤ۔ پھر وہ نہ نہیں، آپ نے فرمایا ہرگز نہیں کر سکو گے۔ تو آگے پھر اللہ نے فرمایا چلو ایسا کرتے ہیں کہ تم 10 صورتیں اس جیسی بنا کے لے آؤ، جس کا بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں اس بات کا تذکرہ فرمایا آیت نمبر 13 میں کہ تم 10 صورتیں بنا لیجیے۔ اللہ نے فرمایا تم یہ بھی نہیں کر سکو گے۔ پھر فرمایا سورۃ بقرہ میں کہ تم اس جیسی ایک صورت بنا لیا اور سب اکٹھے کر لو۔ پھر یہی فرمایا اپنے مددگار، اپنے سب جو ہے جن کو تم پوجتے ہو، جن کی تم پوجا، سب کو ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اور بالآخر اللہ نے فرمایا تم یہ نہیں کر سکو گے، سورۃ طور میں یہاں تک چیلنج کر دیا آیت نمبر 34 میں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اس جیسی ایک بات ہی، یعنی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ۔ تو وہ کفار وہ بھی نہ کر سکے، تو اس سے بڑھ کر قرآن کی حقانیت کا بیان اور کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر قرآن کا معجزہ اور کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جب تک ہم اس کے مطالعہ نہیں کریں گے، اس کا ترجمے سے اس کو پڑھیں گے نہیں، تو یہ باتیں ہمارے سامنے نہیں کھلیں گی۔ ہم بس اٹکل پچوس جسے زن کہا گیا ہے اس پر اکتفا نہ کریں، بلکہ ہم خود اس کے جواب دیں اللہ کے حضور، اور ہمیں چاہیے کہ ہم خود قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، سمجھنے کی ہاں کچھ ایتے ہیں علمی ہیں، ان کے بارے میں آپ علماء سے رجوع کر کے ان کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔